جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس سارے معاملات پہ کیا تجزیہ ہے اس وقت؟ دیکھیے، اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے، جس کو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC کہتے ہیں، یہ وفاقی کابینہ کے بعد کابینہ کی سب کمیٹی جو سب سے پاورفل ہے. ویسے تو نجکاری کمیٹی بھی ہے اور فلاں کمیٹی بھی ہے، لیکن جو سب سے پاورفل کمیٹی ہوتی ہے وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی ہوتی ہے، جس میں جو منسٹرز ہیں، وزیر خزانہ ہوتے ہیں، وزیر اقتصادی امور ہیں، وزیر تجارت ہیں، وزیر پیٹرولیم ہیں، وزیر منصوبہ بندی ہیں اور وزیر توانائی ہیں. اس میں ایک گیپ ہے، ضرور ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی ایک منسٹری اور ہونی چاہیے تھی، اور وہ تھی انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. وہ بھی اس کا حصہ ہے لیکن ان کو شامل نہیں کیا گیا. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جو ECC بنی، یعنی یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی، وہ 1965 میں ایوب خان کے زمانے میں بنی تھی، اور اس وقت وزیر خزانہ ہی اس کے چیئرمین تھے، اور وہ وزیر خزانہ تھے جناب محمد شعیب صاحب، جو 1958 سے 1965 تک وزیر خزانہ تھے اور ان کے ہی سپرویژن میں تھی. دیکھیں، یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے، یہ وزیر خزانہ کے پاس ہی رہی ہے، اور اس کے جو سب سے اہم گول ہیں، اس کا جو میجر کام ہے، وہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ اسٹیٹس اکنامک سیکیورٹی اس کا اہم کام ہے، جیو اکنامک اس کا اہم کام ہے، پولیٹیکل اکنامک اس کا اہم کام ہے، اور فائنینشیل میٹر اس کا بہت ہی اہم ہے. معاشی اصلاحات کے لیے اہم کمیٹی ہے. حکومت کے اقتصادی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ بہت ہی اہم کمیٹی ہے. ٹیکس پالیسی، محصولات، کوآرڈینیشن، ویلیویشن پالیسی اور ڈیجیٹلائزیشن بہت میجر ان کا کام ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کمیٹی کے لحاظ سے جو اس وقت ذمہ داری شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ کو دے دی ہے، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اب الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا تو مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ وزیر خزانہ یا وزیر داخلہ بنا رہے تھے اہم ترین منسٹری میں، تو اس وقت سوال اٹھائیں کہ بھائی یہ وزیر. لیکن اگر وزیر خزانہ ہے اور نان الیکٹڈ ہے وہ، تو وزیر خزانہ بنتا ہے اس کا چیئرمین جناب اقتصادی رابطہ کمیٹی کا، وہ نان الیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، سیلویٹڈ ہو، پیلیویٹڈ ہو، جو بھی ہو. اب بات آتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بہت اچھا کام کیا. ظاہر ہے ان کی مصروفیت ہے بہت زیادہ، کیونکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بہت کام کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹیکس گیپ ہے، جس کو ہم مالیاتی فرق کہتے ہیں، مالیاتی خسارہ ہے، یہ آپ کے بہت بڑا فرق ہے. اور اگر یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کے ذریعے سامنے آیا ہے، تو اس کی ذمہ داری شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان، ان چاروں کو بلایا جائے، بیٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ 58 کھرب کا ٹیکس یہ آج کا نہیں ہے. اب کے 29 ارب کا جو ٹیکس ہے وہ صرف سیلز ٹیکس ہے. مجھے یہ بتایا جائے ریئل اسٹیٹ ٹیکس، آپ کے زراعت کے انکم پہ ٹیکس، ٹریڈنگ پہ ٹیکس، سروسز سیکٹر پہ ٹیکس، ان کسی حکومت نے نہیں لیا، اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کیا. تو صرف یہ بتانا شہباز شریف کا کہ اتنا بڑا کھرب کا ڈیفیسٹ ہے، بہت بڑی بات نہیں کر دی. ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی عوام پوچھ رہی ہے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار نواز شریف ہیں، ذمہ دار شہباز شریف ہیں، ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں، ذمہ دار عمران خان ہیں. ان کا احتساب ہونا چاہیے. بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.